فلسطینی تنظیم حماس کے ایک سینئر رہنما خلیل حیا نے تنظیم کے سربراہ یحییٰ سنوار کی غزہ میں ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یحییٰ سنوار لڑتے ہوئے ہلاک ہوئے۔ وہ ثابت قدم، نڈر اور ایک بہادر لیڈر تھے اور ہماری آزادی کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ سینئر حماس رہنما نے کہا کہ تنظیم فلسطینیوں کی امنگوں کو پورا کرنے کے راستے پر چلتی رہے گی اور یحییٰ سنوار کی موت نے تنظیم کو اور مضبوط کر دیا ہے۔ اسرائیلی ڈرون کے ذریعے فلمائی گئی فوٹیج میں ڈرون غزہ میں مصر کی سرحد سے قریب رفح کے علاقے میں ایک تباہ حال عمارت کے سامنے چکر لگا رہا ہے، جب اسے تباہ حال عمارت کی اوپری منزل میں صوفے پر ایک نقاب پوش آدمی جنگی لباس پہنے نظر آتا ہے۔ ڈرون کھڑکی سے عمارت کے اندر داخل ہوتا ہے۔ قریب جانے پر دیکھا جا سکتا ہے کہ صوفے پر بیٹھا شخص بظاہر زخمی ہے، مگر اس حالت میں بھی وہ حرکت کر رہا ہے اور ڈرون پر چھڑی جیسی ایک چیز مارتا ہے، جس سے ڈرون کو لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے رفح میں فرار کی کوشش کرنے والوں پر فائرنگ اور ٹینک سے گولہ باری کی تھی، جس کے نتیجے میں صوفے پر بیٹھا عسکریت پسند بھی ہلاک ہو گیا۔ اس وقت تو اسرائیلی فوج کو یحییٰ سنوار کا پتہ نہیں چلا، تاہم اگلی صبح جب فوجی اس مقام پر واپس آئے اور لاشوں کا معائنہ کر رہے تھے تو ان میں سے ایک شخص حماس کے سربراہ سے بہت زیادہ مشابہ رکھتا تھا۔ اس لاش کو ممکنہ طور پر اس مقام سے تو نہیں ہٹایا جا سکتا تھا، لیکن ان کی ایک انگلی کاٹ کر اسرائیل بھیجی گئی تاکہ DNA سے تجزیہ کیا جا سکے، اور جمعرات کو اس بات کی تصدیق ہو ہی گئی کہ یہ حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار کی لاش ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیل کے پاس ان کے دانتوں کا ریکارڈ اور DNA کے نمونے تھے، جس کی بدولت انہوں نے سنوار کی میت کی شناخت کی۔ یحییٰ سنوار کی ہلاکت اور ویڈیو جاری کرنے کے بعد اسرائیلی عوام کا کہنا ہے کہ حماس کے سربراہ کی ہلاکت کے بعد اب اس جنگ کو ختم ہو جانا چاہیے اور ہمارے قیدی واپس لائے جائیں، جس پر نیتن یاہو نے حماس کو واضح پیغام دیا کہ یحییٰ سنوار کی لاش کے بدلے اسرائیلی قیدی واپس کر دیے جائیں، جس پر حماس کے سربراہ خلیل حیا نے کہا اسرائیلی یرغمالیوں کو اس وقت تک واپس نہیں کیا جائے گا جب تک کہ غزہ میں حملے بند نہیں کیے جاتے اور غزہ کی پٹی سے اسرائیلی افواج مکمل طور پر نہیں نکل جاتے۔ خلیل حیا حماس کے یحییٰ سنوار کے بعد سب سے سینئر رہنما ہیں۔ خیال رہے کہ یحییٰ سنوار کو جمعرات کو غزہ میں اسرائیلی افواج کی ایک معمول کی گشت کے دوران ہلاک کیا گیا تھا۔ اسرائیلی افواج یحییٰ سنوار کو 7 اکتوبر کے حملوں کا منصوبہ ساز سمجھتی تھی اور ایک سال سے انہیں تلاش کر رہی تھی، جو غزہ میں روپوش ہو چکے تھے۔ یحییٰ سنوار کی موت کے بعد حماس اور ایران کے جوابی کارروائی اور انتقام کے جذبات میں مزید اضافہ ہوا ہے، جبکہ اسرائیلی افواج نے سنوار کی ہلاکت پر جشن منایا اور ان کی آخری لمحات کی ویڈیو جاری کی، جسے ایک ڈرون کی مدد سے کیمرے کی آنکھ میں قید کیا گیا تھا۔ اسرائیل کے مطابق سنوار کی موت کے بعد سے حماس تنظیم کی تباہی کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ یہ ساری صورتحال ایک نازک موڑ پر پہنچ گئی ہے۔ دوسری جانب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ حماس اپنے رہنما یحییٰ سنوار کی موت کے باوجود زندہ ہے اور زندہ رہے گی۔ سنوار کی موت بلا شبہ مزاحمتی محور کے لیے تکلیف دہ ہے، لیکن یہ اہم شخصیات کی شہادت سے اس محاذ کی پیش رفت نہیں رکے گی۔ سنوار مزاحمت اور جدوجہد کا چمکتا چہرہ تھے۔ انہوں نے ایک فولادی عزم کے ساتھ جابر اور جار دشمن کے خلاف مقابلہ کیا۔